بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دن ہے تو دن ہی جاری رہے، رات ہے تو رات جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر نظام رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رات کو بڑھائے دن کو گھٹاتا ہے، کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹا دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، کسی انسان کے کسی کی بھی یہ بس کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اب زندہ آگے آ رہا ہے کہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ زندہ سے مردے کو کیسے نکالتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ایک زندہ انسان ہے، اس کو ایک بے جان نطفے سے بناتا ہے۔ پرندے کا بچہ ہے، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ ایک بے روح انڈے سے نکلتا ہے، یعنی کہ ایک انڈا جو ہے وہ بے جان ہے، لیکن اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ ایک جاندار پیدا ہو رہا ہے، ایک پرندہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیج ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس سے پودا نکل رہا ہے۔ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس طرح کہ ایک بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ تو زندہ ہے، لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مردہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سب اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بعض مفسرین جو ہے انہوں نے یہاں پہ زندہ اور مردہ سے مراد جو ہے وہ چیزیں نہیں لیں، بلکہ ایمان اور کفر کو زندہ اور مردہ سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ کوئی شخص مردہ تھا، اس کو زندگی دی، یعنی کہ ایمان بخش دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے نوح علیہ السلام جو تھے وہ ایمان والے تھے، ان کا ایک بیٹا ان کے راستے پر نہیں تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں اور ان کی اولاد ایمان والی نہیں ہے، تو یہ زندہ سے مردہ کی مثال ہو گئی کہ آپ زندہ تھے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایمان تھا۔ زندہ کون تھا؟ جس کے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، اور مردہ کون ہے؟ جس کے جو ایمان سے منور نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح جو تھے وہ زندہ تھے، لیکن ان کی اولاد جو تھی، ان کے بیٹے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کی مثال جو ہے وہ مردہ کی سی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایمان والے ہیں، اور ان کے والد جو تھے آزر کفر پر تھے، تو اس سے مردہ سے زندہ نکالنے کی مثال مل جاتی ہے کہ ان کا جو والد تھے آزر وہ مردہ تھے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ زندہ تھے، یعنی کہ ایمان والے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 28۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دوست بنائیں، اور مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں، اور ایسے لوگوں کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے واسطہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جنگ احزاب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کر لوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اچھا، اس آیت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کفار سے جو ہے وہ بدسلوکی کی جائے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ اس آیت کو، یہودی جو ہیں وہ اس آیت کو ایک بناتے ہیں بیس، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ تو امن کا پیغام ہی نہیں دیتا، وہ تو منع کرتا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم بھول کر ان سے بدسلوکی کرو، ہاں تمہارا قلبی تعلق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے،
دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار سے اچھا رویہ رکھتے تھے. وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے لیکن آپ پھر بھی ان سے اچھا رویہ روا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی بنا کے لائے جاتے تھے آپ تو ان سے بھی بہت اچھا رویہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے مالی معاملات بھی رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھوائی تھی. تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہودیوں سے جو ہے وہ بدسلوکی کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کے تعلقات نہ بنائیں جس سے آپ کے دین کو خطرہ ہو، جس میں آپ کا ایک قلبی تعلق بن جائے. ٹھیک ہے، اب مشرکوں سے نکاح کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کفار سے نکاح کرنے سے اس لیے منع کیا گیا نا کہ اس سے آپ کے ایمان کا جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی انسان ہے وہ اپنے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنی کمپنی سے پہچانا چاہتا ہے. تو جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کفار کے ساتھ اپنا اس طرح کا تعلق بناؤ کہ آپ کا قلبی تعلق بن جائے تو اس میں آپ کے دین کو خطرہ ہے. اب آپ فار ایگزامپل آپ ایک اکٹھے ہیں آپ کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اکٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ گیدرنگ میں، نماز کا ٹائم ہے، سارے کفار ہیں. اب نماز کا ٹائم ہے وہ نہیں پڑھ رہے تو آپ بھی کہیں گے ان سب کو دیکھا دیکھی آپ کی نماز گئی تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے تعلقات مت بناؤ، اور جو ایسے تعلقات بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بدسلوکی کا حکم بالکل نہیں دیتا. بعض اوقات اسی آیت میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ لگ رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر ظاہری طور پر اچھے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ایسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں، مجبوراً آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کمیونٹی اس طرح کی کہیں جہاں پہ غیر مسلم ہے اور آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ اگر میں ان سے تعلقات اپنے اچھے نہیں رکھوں گا، شو نہیں کروں گا ظاہری طور پہ تو مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں اچھے تعلقات کفار سے ظاہری طور پر. ٹھیک ہے، لیکن قلبی تعلق بنانے سے منع فرمایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے. اب دیکھیں بار بار ان آیات میں ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیونکہ آپ بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ میں اس چیز کا خوف ہوگا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کے آگے جواب دیں تو آپ ہمیشہ برا کام کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے. اور اگر تم چھپ کر بھی تعلق بناتے ہو تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. دنیا میں جو بھی کرو لیکن آخرت میں تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 29. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ایسے اعمال کا ارتکاب نہ کریں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. اور انسان جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہے کہ اللہ سے جو کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپ سکتی. وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، وہ تمہاری نیتیں جانتا ہے، چاہے بندہ اس کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. اور جب کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ پوشیدہ طور پر کفار سے تعلق رکھتا ہے، قلبی تعلق بناتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ آپ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. جس طرح کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا ہے، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو برابر ہے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. آج کے لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرا.